وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض ائمہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں۔ امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے، 15-20 لوگ تھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے سورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا۔ وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے۔ امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو، وہ میرے سامنے آئے۔ انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا، وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے، یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے۔ تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے۔ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو، اس پر اعتبار کرو۔ تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے۔ چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی، یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے، تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور 2 واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو گئی۔ وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے، لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے، آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا، مرنے کے بعد۔ خیال آیا، اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام پہ۔ ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے، گدھے کو باندھ کے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے۔ وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا۔ آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، 100 سال کے بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے قال کم لبثتا، اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے۔ فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف، وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور وہ جو کھانا تھا نا پھل تھے، شربت تھا، سالن تھا، اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت، جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا، اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں۔ تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں۔ 100 سال تک سوئے رہے۔ یہ بڑا لطیف واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر۔ اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں، میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی۔ حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی۔ حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی، پوتے بھی بوڑھے تھے۔ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے، اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا ان کا
سفید ہو جاتا ہے، علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے. جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا، مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا، جیسے ابھی سوئے تھے نا، کہیں گے دن چڑھ گیا. تو اللہ فرمائے کہ ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا. اٹھو، بڑی شاندار صبح ہوئی ہے. اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے. تو اس سے بالکل آگے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں. عرض کی یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے. کہ یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے. تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے. کچھ نے لکھا ہے کوا تھا، مور تھا، مرغی تھی، کبوتر تھا، مختلف نام آئے. وہ 4 پرندے لیے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا، پھر 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھا. اللہ نے فرمایا مکس ہو گئے نا آپس میں، اب تم آواز دو. حضرت ابراہیم نے آواز دی اور رب نے زندگی دی. اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے. تو فرمایا ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا نا، اسی طرح پھر قبروں سے میں ہڈیاں بھی زندہ کر کے نکال دوں. میں ایک فلسفی کو پڑھ رہا تھا. یہ ہمارے جدید دور کے فلسفی بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہوا ایسی چلتی ہے کہ انسان قبر میں ہوتا ہے تو ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ کو عذاب ہوتا ہے، کچھ کو ثواب ہوتا ہے. تو قبر کے اندر جب مردے چلے گئے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ ایک ایک قبر سے 70 اٹھیں گے تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو ثواب ہو رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے. ہر آدمی کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے سردیوں کے موسم میں. میں نے کچھ ایسے بندے دیکھے ہیں، بلکہ کوئی مجھے کہے گا تو میں دکھا دوں گا، ساری سردیاں سویٹر نہیں پہنتے، پھر فوت ہو جاتے ہیں. اور کئیوں نے 6 پہنے ہوتے ہیں، پھر بھی دانت کے ساتھ دانت بج رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں توبہ توبہ بڑی ٹھنڈ ہے. یہ بھائی آب و ہوا ایک ہی ہے، لیکن وجود کے اثر قبول کرنے کے معاملات بھی اور ہی ہیں. یہی معاملہ قبر میں ہوگا. دیکھیں نا حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے نے بھی آب و ہوا لکھی اور کھانے نے بھی. تو گدھا گل سڑ گیا پر کھانا گلا سڑا. دوسری بات یہ کہ قبر میں بندے اکٹھے ہیں تو کسی کو عذاب تو کسی کو ثواب. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بھائی اگر ایک پلنگ پہ سوئے ہوں تو ایک خواب میں لاہور ہوتا ہے، دوسرا پشاور ہوتا ہے. سوئے کہاں ہوتے ہیں؟ اکٹھے ایک پلنگ پہ. وہ ایک کہتا ہے میں رات کو لاہور تھا اور دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، میں تو پشاور تھا. تو ہوتے کہاں ہیں؟ تو اگر ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے، تو اسی طرح قبروں میں بھی اگر کسی کو عذاب ہوگا تو ہو ہی جائے گا، اللہ معاف کرے. اور اگر کسی پہ رحمت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات ارشاد فرمائی. فرمایا اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا کر کے واپس کروں گا. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کتنا ملے گا؟ یہاں بھی معاملہ یقین کرنے کا ہے. قوم کو یقین آ جانا کہ ڈبل ہو جائیں گے تو ساری قوم لٹ جاتی ہے. اگر اتنا یقین ہو جائے نا ڈبل ہو جائیں گے تو لٹ جاتی ہے. تو اگر یہ بھی یقین ہو جائے نا کہ 700 گنا ہو جائیں گے تو پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ قوم لٹنے کو تیار ہو سکتی ہے. لیکن وہاں لٹ کے برباد ہوتے ہیں. رب رسول کے رستے میں لٹیں گے تو آنے والی نسلوں کو بھی اللہ آباد فرما دے گا، اللہ آباد کر دے گا آنے والی نسلوں کو. تو میرے دوستو تھوڑا سا آگے جب ہم اس پارے میں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں نا 2 چیزوں کے بارے میں اکثر ورگلاتا ہے. ایک تمہیں کہتا ہے کہ کنجوسی کرو، فقر تنگ دستی ہو جائے گی اگر خرچ کرو گے، اور دوسرا تمہیں کہتا ہے بے حیائی کرو. اللہ نے فرمایا یہ 2 کام تم نے کرنے نہیں، نہ تم نے بخل کرنا ہے اور نہ تم نے بے حیائی کرنی. اور پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی حکمت ہے، عقل مندی بڑی حکمت ہے، زندگی دانائی سے گزارو. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے اللہ نے دانائی دی نا عقل، اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے خیر کثیر عطا کی. کام سارے ہی ہو جاتے ہیں پر جو عقل کے ذریعے کیا جائے نا، شیخ سعدی نے کہا تھا اگر تیرے پاس 1 من علم ہے نا تو 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے، پھر وہ علم آگے پہنچتا ہے. 10 من 1 من
شعور کے ساتھ، دانائی کے ساتھ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیلایا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضور نے۔ ایک شخص نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی، نماز تو فرض عین ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے، اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے۔ لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا، دانائی سے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے۔ حضور پڑھ لوں گا، فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا، کلمہ پڑھ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا، ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی۔ اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی، وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا۔ لہٰذا دانائی کے ساتھ، گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا، دانائی سے چلے گا، دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی۔ تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے، جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے، اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا 5ویں سے 6 رکوع میں سود کی حرمت بیان کی، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے، یہ بھی تو کاروبار ہی ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں گے جس طرح کسی کو شیطان چھو لینا، شیطان چھوتا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں، انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، اس سے جان چھڑا لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ طویل ترین آیت قرآن مجید کی، آیت نمبر 282، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نے لین دین کرنا ہے اسے لکھنا ہے۔ ایک لفظ سے نا مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے، وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی اکیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے، جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ، تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میرے رسول کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں، اسے طے کریں، اچھے طریقے سے نوٹ کریں، تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے، ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے، مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا، حساب تو منشی دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں نا میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ تو یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، وہ کوئی بھی صلاحیت ہو، کوئی بھی قوت ہو، تو اس کو صحیح صحیح استعمال کریں امانت کو۔ پھر میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، وہ بڑی شاندار دعا ہے، ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرما، اور آخری لفظ یہ ہیں کہ واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور اللہ ہم پہ رحم فرما، اس لیے کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرما۔ انسانی تربیت کے لیے، تکمیل اخلاق کے لیے، بندہ مومن کی کردار سازی کے لیے، افکار و نظریات کو رجوع الی اللہ کا سبق دینے کے لیے جو انداز قرآن مجید نے اختیار فرمایا ہے وہ حکیمانہ بھی ہے، مؤثر بھی ہے، اور بہت جلد سمجھ آنے والا بھی۔ انسان کے ذہن و فکر میں جتنی چیزیں ابھر سکتی ہیں ان سب کے جوابات بھی، اس کو اپنی تعمیر کے لیے کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے ان کے اختیار کرنے کا اسے پیغام بھی، اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر اللہ کی بارگاہ سے اسے ملے گا کیا، اس انعام کا اعلان بھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خاص خاصہ ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ انفال میں سے 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم نے دیکھیے یہاں ان تینوں آیات کے اندر کس مؤثر انداز میں
اور کس خوبصورت پیرائے کے اندر ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اس طرح کی بنانی ہے کہ رب رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ کے انعامات نصیب ہوں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، رب رسول سے خیانت نہ کرنا، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرنا حالانکہ تم جانتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے تحت فرمایا کرتے تھے جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس نے سنت کا ترک کیا معاذ اللہ اس نے نبی پاک علیہ السلام سے خیانت کی۔ جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس نے سنت کا ترک کیا اس نے نبی پاک سے خیانت کی۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، اس کی تمہیں خبر ہے، یہ اللہ نے تمہارے فطری تقاضوں میں بات رکھ دی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے۔ اس کے لیے یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کسی بہت بڑے فلسفے کی ضرورت ہے یا بہت بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ تمہیں پتہ ہے کہ امانت کیا ہے اور خیانت کیا ہے، اور یہ ہمیں خبر ہوتی ہے۔ ڈھیر سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ دیانتداری ہے کہ بددیانتی ہے، تمہیں خبر ہے۔ پھر ساتھ ہی آگے فرمایا بددیانتی بندہ کیوں کرتا ہے، کون سی چیزیں سبب بنتی ہیں بددیانتی کا، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال کی محبت میں بددیانتی کرتے ہو، اولاد کے لیے جمع کرنے کے لیے بددیانتی کرتے ہو، تو فتنہ ہے، ان کو دیکھ کر بددیانتی کر رہے ہو۔ دیکھیے پہلے کہا بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو، اور ساتھ ہی جو چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں، جو اس کی وجہ بنتی ہیں، ساتھ ہی ان کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا مال اور اولاد اچھی طرح سمجھ لو یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو مالک اگر یہ آزمائش ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تم دیانتداروں جیسی زندگی گزارو، متقین جیسی زندگی گزارو، امانت دار بنو، اللہ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت پیدا کر دے گا، وہ تمہیں نور بصیرت عطا کر دے گا۔ اللہ سے اگر ڈرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ نور دے گا جس سے تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو گے، یعنی تمہارے فیصلے ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، تمہیں قوت فیصلہ نصیب ہوگی، اور مالک اتنا ہی ملے گا۔ تو تین باتیں اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ایک تو اللہ تمہیں فرقان دے گا، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت دے گا، اور دوسرا فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور رب تمہیں بخش دے گا اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں طے کر لیں، بددیانتی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو آدمی ذرا سا بھی خائن ہوتا ہے نا تو وہ صرف مال کا خائن نہیں رہتا، وہ رازوں کا خائن بھی ہو جاتا ہے۔ وہ صرف پیسوں کی ہیرا پھیری نہیں کرتا، وہ تعلقات اور رشتوں کی ہیرا پھیری بھی کرتا ہے۔ وہ تو پھر اسلامی حکومت کے راز بھی کھولنے شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہ پھر اتنے زیادہ بددیانت ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی امانت دار نہیں رہتے۔ جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی سچ نہیں بولتے۔ فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ رسول سے خیانت نہ کرنا، کبھی خائن نہ بننا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کبھی خطبہ دیا ہو اور خطبے میں امانت داری کا ذکر نہ فرمایا ہو۔ نہیں، ہر خطبے میں حضور فرماتے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں۔ یہاں بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑی جناب گہری باتیں ہوتی ہیں اور بڑا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں، مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کے بگڑنے کا سبب کیا ہے۔ کیا قانون کی پابندی نہیں ہو رہی؟ کیا معیشت اور معاشرت کا مسئلہ ہے؟ کیا ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہ رہا؟ کیا قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ لوگ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی ہے۔ یہاں سے خیانت ختم کر دی جائے، بددیانتی چھوڑ دی جائے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔
خیانت نہ کی جائے. کوئی نہ خیانت کرے، نہ رب سے کرے، نہ رسول سے کرے، نہ دین سے کرے، نہ اپنے منصب سے کرے، نہ اپنی سیٹ سے کرے، نہ اپنے عہدے سے کرے، نہ اپنے لوگوں سے کرے، نہ اپنے کارکنان سے کرے، نہ اپنے ووٹر سے کرے، نہ اپنے سپورٹر سے کرے. نہ کرے بددیانتی. پیر اپنے مریدوں سے کبھی نہ کرے، مرید اپنے شیخ سے کبھی نہ کرے، استاد اپنے شاگردوں سے بددیانتی کبھی نہ کرے، شاگرد پڑھنے میں اور سبق کو سمجھنے میں کبھی بددیانتی نہ کرے. یہ بددیانتی نکال دی جائے، دیانتدار انسان ہو جائے، دیانتدار. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ کنز المال میں موجود ہے. حضرت عمر نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. حضرت عمر نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، کنز المال میں موجود ہے. میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں. انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس یہ زبان میری ہے، باقی بات ان کی. انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں. فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی، لیکن اگر تو دیانتدار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین. کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے. تو امانت دار کتنا ہے، تیرے اندر دیانت کتنی ہے، تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے. اور ایک معنی یہاں حضرت قتادہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو کہا نا قرآن مجید نے رب رسول سے خیانت نہ کرو، تو فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ رب رسول کا دین تمہارے پاس امانت ہے، اس سے کبھی خیانت نہ کرنا. مسلمانوں دیکھو، حضور نے بڑی مشقت سے تم تک پہنچایا. حضرت صدیق اکبر نے زندگی لگا دی ہے اسے آگے پہنچانے میں. فاروق اعظم رات کو سوئے نہیں، دن کو روٹی نہیں کھائی، جگہ جگہ گھوم کے اس دین کی سرحدوں کی حفاظت کی. عثمان غنی نے اپنا کمایا ہوا مال بھی سارا لگا دیا. اور شیر خدا تو 10 سال کی عمر سے چلے تھے، اور جب 63 سال کی عمر میں انہیں زخم لگا اور وہ شہید ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے، لوگوں مجھے کعبے کی رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا ہے. وہ انہوں نے نا اس دین کو دیانتداری سے آ کے پہنچایا. پھر وقت آیا نا جب امام حسین پر کہ اب امانت آپ کے پاس ہے تو آپ نے بچانی ہے. حسین آپ عہدہ بچائیں گے کہ امانت؟ حسین بتائیے آپ زندگی بچائیں گے یا دین کی امانت بچائیں گے؟ بتائیے آپ بچے بچائیں گے یا دین کی امانت بچائیں گے؟ تو حسین ابن علی نے کہا یہ سارا کربلا میں نظر ڈال کے دیکھو، میرے علی اکبر سے لے کر قاسم تک، اور قاسم بن حسن سے لے کر علی اصغر تک، اور پھر یہ دیکھو نیزے پر جو بلند ہو رہا ہے یہ وہی شخص ہے جو مدینے والے رسول کے کندھوں پر بلند ہوا کرتا تھا. یہ دیکھ لو، ہم نے کچھ نہیں بچا کے رکھا، سارا کچھ پیش کیا ہے. اس لیے کہ اگر دین کی امانت ہم تک آئی ہے، ہمارے پاس بھی امانت آئی ہے. رسم، ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے اساتذہ اور طلباء، پڑھنا پڑھانا وہ بھی رسم، محفلیں تقریریں سننا سنانا جلسے رسم، آنا جانا تصویریں، مشہور مولوی، مشہور نعت خواں، مشہور خطیب، مشہور قاری، رسم. تڑپ کے اقبال کہنے لگے رہ گئی رسم ازاں، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی. دیکھو یہاں فلسفہ رہ گیا ہے، تلقین غزالی نہ رہی. کچھ بھی نہیں پیچھے، چند رسومات کے پابند مسلمان اور چھٹی. لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی خیانت، یہ تمہارے پاس امانت ہے، اس سے کبھی خیانت نہ کرو. جو آدمی امانت دار نہیں ہوتا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں پر عن قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. فرمایا جس زمانے کے اندر بددیانت کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو بددیانت کہا جائے گا. دیکھو بددیانت کو امانت دار کہہ رہے ہو، اتنے بڑے خائن کو امانت دار کہہ رہے ہو. میرے قریب نے فرمایا زمانہ آئے گا سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو طبیعت میں آئے، جو مزاج یار میں آئے. لوگوں نے جھوٹے کا نام سچا، سچے کا نام. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں کو
زکوٰۃ کا عامل بنایا جاتا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، واپس آ کے کہتے ہیں زکوٰۃ بھی اکٹھی کیا، ہمیں تحفے بھی ملے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے گھر میں جا کے اماں کے پاس بیٹھو، پھر پتہ کرتے ہیں تمہیں تحفے کتنے ملتے ہیں۔ یہ جیسے ہی کوئی بندہ کسی سرکاری عہدے پہ آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے فلانے نے گفٹ دیا ہے، اور میرے بھائی پہلے کیوں نہیں دیا تھا؟ یہ تیرے عہدے کا ہدیہ ہے، یہ تیرے عہدے کا گفٹ ہے، تیرا گفٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، بددیانتی نہیں، خیانت نہیں، کسی مقام پر بھی جھوٹ نہیں، یہ بندے کو کمزور بندہ نا۔ میں ان ساری باتوں کا نچوڑ اپنے لفظوں میں کہنے لگا ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میرا کوئی قول ہو یا میرا کوئی قول بیان ہو۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ اور ڈھیر ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ جو آدمی بددیانت ہو جاتا ہے نا، خائن ہو جاتا ہے نا، خیانت کرتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہتا۔ اقبال کہنے لگے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور چل تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، اے اپنا ہی بن جا اپنے آپ کے ساتھ۔ لیکن بددیانت آدمی کبھی اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اور چل اپنا ہی بن، لیکن اپنا بننے کو بھی تیار، خیانت نہ کرے زندگی میں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خیانت کیوں ہوتی ہے، میں جی بچوں کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے رازق آپ ہیں کہ اللہ ہے؟ کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا بچوں کے لیے کوئی نہیں کرتے، بچوں کے لیے کما رہا ہوں، مکان بچوں کے نام ہے کہ ابا جی کے، بینک بیلنس ایسے ہی بچوں کے لیے کما رہے تو دے نا بچوں کو، تیرا پتہ چلے، کرنا وقت پہ نام۔ بچوں کو تو آخری دن تک کہہ رہا ہے یہ نہیں ملتی تو کوئی شے، یہ تو بات دیکھوں گا جب تم میرے فرما بردار ہوگے تو پھر دیکھوں گا کسی کو کیا دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، اولاد کی بات کرتا ہے، مال کے لیے دوڑتا ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب جان لو یہ مال اور اولاد۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچہ لایا گیا تو حضور نے اس سے پیار کیا، اور بوسہ لے کے حضور فرمانے لگے یہ جو اولاد ہے نا، یہ بندے کو بخیل بھی کر دیتی ہے اور بزدل بھی کر دیتی ہے۔ اس سے پیار کرنے کا حکم ہے، اپنے بچوں سے محبت کا کہا گیا، لیکن اس محبت میں اتنا غلو نہ کرے کہ بچوں کے کہنے پر حرام کٹھا کرتا پھرے، اس میں اتنا غلو نہ کرے کہ بچوں کے کہنے پر، بیوی کے کہنے پر ناجائز مال جمع کرے، اس میں اتنا غلو نہ کرے کہ وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کسی کے بچوں کا حق مارنا شروع کرے، اس لیے کہ یہ آزمائش ہے مال اور اولاد۔ اس طرح آگے دور نہ نکل جائے کہ وہ اپنا گھر سجانے کے لیے کسی کے گھر کو اجاڑ دے، اپنا آنگن روشن کرنے کے لیے کسی کے گھر میں اندھیرا کر دے۔ فرمایا یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اور اس معنی میں بھی فتنہ ہے کہ اگر تم نے مال کمایا اور صحیح جگہ پہ خرچ نہ کیا تو پھر بھی آزمائش، اولاد ہے اور اس کی صحیح تربیت نہیں کی تو پھر بھی آزمائش۔ بچے صحابہ کے بھی تھے، بچے اہل البیت کے بھی تھے، اولیاء اللہ کے بھی تھے، لیکن وہ جب اپنی زندگی ترتیب دیتے تھے تو اولاد دیکھ کے ترتیب نہیں دیتے تھے، رب رسول کو دیکھ کے ترتیب دیتے تھے، اللہ رسول کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، آخری عمر میں اپنے بچوں کو بلا کے کہنے لگے پتر تمہارا باپ بڑا بزدل تھا، تمہارے لیے جائیداد نہیں بنا سکا۔ کہا بجی آپ تو بڑے بہادر ہیں، اتنے مار کے فتح کی۔ فرمانے لگے نہیں میں بزدل تھا، میں دوزخ کی آگ سے ڈر گیا، ناجائز نہیں اکٹھا کر سکا تمہارے لیے، بزدل تھا تمہارا باپ، میں نہیں کر سکا تمہارے لیے، اس لیے کہ میں اگر تمہاری ضروریات دیکھتا تو پھر اور بات تھی، لیکن میں نے تمہاری ضروریات نہیں دیکھی، میں نے رب رسول کی ہدایات دیکھی ہے، اس طرف میری توجہ گئی ہے۔ میں اولاد کو سامنے رکھ کے بلیک میل نہیں ہوا، میں نے اللہ رسول کے دین کو فوقیت دی ہے، اس کو میں نے فتنے کو فتنہ ہی جانا ہے، میں نے اسے کبھی بھی ذہن اور دماغ پر سوار نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ملک سے باہر گئے اور تجارت کر کے، باقی لوگ بھی گئے تھے لیکن حضرت عمر کے بیٹے ذرا زیادہ نفع کما کے لائے تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تجھے زیادہ نفع کیوں ہوا؟ کہنے لگے لوگوں نے مال زیادہ خریدا ہے۔ فرمایا لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا تو عمر کا بیٹا ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ کہا حضور وہ تو بات ہے، تو آپ فرمانے لگے پھر جتنا نفع لوگوں کو ہوا ہے نا اتنا رکھ لے اور باقی مال غنیمت میں جمع کرا، اس لیے کہ وہ تیرا نفع نہیں ہے، وہ جس عہدے پہ تیرا باپ بیٹھا ہے اس عہدے کے نام کا نفع ہے، اسے جمع کرا۔ اپنے معاملات کو سمجھیں، چیزوں کو دیکھیں، ان پر غور کریں، تفکر کریں، فکر کریں۔ میں نے دیکھا ہے ادارے بنتے ہیں، ہاسپٹل بنتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کہ میں اپنا فلانا رشتہ دار فلانی جگہ کیسے سیٹ کرا سکتا ہوں، ایک کو کنٹین پہ بٹھاتے ہیں، ایک کو فلانی جگہ بٹھاتے ہیں، ایک کو فلانی جگہ۔ یہ صاحب کون ہے؟ جو پڑھے لکھے ہیں وہ دفتروں میں، جو ان پڑھ ہیں وہ فلاں گیٹ پہ، فلاں جگہ، اقربا پروری عام ہو جاتی ہے۔ اگرچہ کام مشکل ہے کہ بندہ پھر اس کے بعد حوصلہ کرے اور اقربا پروری
نہ کرے، رشتہ داروں کو آگے نہ لائے، کام مشکل ہے، لیکن یاد رکھنا جب بندہ بے لوث ہونا پھر بڑا آسان ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ذاتی مفادات نہ ہوں، بڑے مقاصد ہوں، اس کے سامنے اس نے کچھ بڑا اچیو کرنا ہو، پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اپنی زندگی سے اس اور دوسری بات، ایک تو ہے نا اولاد کا فتنہ، مال بھی بڑا فتنہ ہے۔ 2 کو 4 کرنا، 4 کو 8 کرنا، 8 کو 16 کرنا بڑی بیماری ہے۔ اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، حدیث پاک بتاتی ہے کہ پیسوں کی محبت بڑھتی جاتی ہے انسان کے مزاج میں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فتنہ کہا۔ ضرورت کے لیے ٹھیک ہے، لالچ کے لیے ٹھیک، ہر شے پیسے نہیں یار۔ پیسوں سے صحت خریدی جاتی تو کبھی مالدار بیمار نہ ہوتے، پیسوں سے عزت خریدی جاتی تو پھر کبھی بھی کسی غریب کے حصے میں عزت نہ آتی، پیسوں سے زندگی خریدی جاتی تو شاید کبھی امیروں کو موت نہ آتی۔ یہ فتنہ ہے، اسے فتنہ سمجھا جائے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یہ 2 چیزیں فتنہ ہیں، لیکن فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے رب کے پاس۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا کرے گا۔ زندگی میں انسان سے صحیح فیصلے ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں میں اپنی چالاکی سے فیصلے کروں گا، چالاکی سے کام نہیں چلتا۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اگر بصیرت نصیب ہو جائے نا، اور یہ بصیرت تقوی سے نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے، اور فرمایا جب آدمی رب سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، دانائی ملتی۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا کے ساتھ فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں، اللہ اسے نور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، یہ ترمذی میں موجود ہے، مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، حضور فرماتے ہیں مومن جب دیکھتا ہے تو وہ صرف اس آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، اسے اللہ دل کی آنکھیں عطا کرتا ہے۔ یہ کبھی اگر اقبال نے بھی کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سے نا دل کی آنکھیں مانگ۔ بصیرت والے فیصلے، اچھے فیصلے یہ کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب لوگ سیاست کر کے، لوگوں سے ڈر کے، ووٹ پکے کرنے کے لیے اور گڈ بک میں رہنے کے لیے اور اپنا جو ہے وہ مورال تھوڑا اونچا رکھنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو وہ ذاتیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں سے اچھے فیصلوں کی توقع کی جا سکتی نہیں۔ اچھے فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ جو بصیرت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بصیرت دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے بھی صحابی ہیں، پوتے اور نواسے بھی صحابی ہیں، بڑی شان ہے اور جوان ہے اور سمجھدار ہیں، لیکن اللہ نے انہیں بصیرت دی نا۔ انہوں نے وصال کے وقت ایک فیصلہ کیا، فیصلہ یہ کیا کہ میرے بعد حکمران سیدنا فاروق اعظم ہوں گے۔ یہ اللہ نے ان سے فیصلہ کرایا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ جناب آپ ایک سخت آدمی کو حکمران بنا رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میرے اوپر یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں بڑا جھوٹا بندہ بھی سچ بولنے لگتا ہے، آخری وقت ہے میرے اوپر۔ آپ فرمانے لگے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، رب مجھ سے پوچھے گا نا حضور کی امت کس کے حوالے کر کے آیا ہے، تو عرض کروں گا مالک اس وقت امت میں جو سب سے بہترین آدمی تھا اس کے حوالے محبوب کی امت کر کے آیا۔ پھر حضرت ابو بکر کا یہ فیصلہ کیسا فیصلہ تھا کہ اسلامی سلطنت 24 لاکھ مربع